اوقات مکروہہ، تین اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت، نہ سجدہ سہو۔ نمبر 1، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا وقت۔ نمبر 2، ظہوہ کبریٰ کا وقت زوال آفتاب تک، یعنی وقت ظہر شروع ہونے تک۔ اور نمبر 3، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک۔ ان تینوں اوقات میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، البتہ غروب آفتاب سے جو پہلے 20 منٹ ہیں ان میں ایک نماز کی صرف اجازت ہے، اور وہ کب ہے؟ جب اسی دن کی عصر اگر نہ پڑی ہو تو وہ اس 20 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نماز کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب یہ اوقات جب بیان کر دیے گئے، مکروہ اوقات، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی بھی شخص آتا ہے نماز کے لیے فجر کے اندر، تو مکروہ وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی عوام میں سے اس طرح مکروہ وقت میں نماز ادا کر رہا ہے تو اسے روکے نہیں، نماز اسے پڑھنے دیں۔ جو ہوتے ہیں نا بالکل جاہل افراد کہ انہیں آپ سمجھائیں گے تو جو ہے وہ جھگڑا بھی کریں گے، تو انہیں نماز پڑھنے دیں، نماز پڑھنے کے بعد انہیں سمجھا دیں کہ یہ مکروہ وقت تھا، اس میں نماز درست نہیں ہے، آپ توبہ بھی کر لیں اور اپنی اس نماز کو دوبارہ بھی ادا کر لیں۔ جنازہ اگر ان مکروہ اوقات میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے سے جنازہ تیار موجود تھا اور پھر بلا وجہ لیٹ کیا یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا تو اب جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کا انتظار کریں گے۔ ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں بھی تاخیر کریں، یعنی وقت مکروہ گزر جانے کے بعد سجدہ کریں، اور اگر وقت مکروہ میں ہی سجدہ کر لیا تو بھی سجدہ ہو جائے گا، اور اگر سجدے کی آیت کی تلاوت تو غیر مکروہ وقت میں کی تھی اور اب سجدہ مکروہ وقت میں کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ان اوقات میں قضا نماز بھی ناجائز ہے، اگر قضا شروع کر لی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور بعد میں دوبارہ پڑھے۔ یوں ہی ان وقتوں میں اگر کوئی نفل نماز شروع کی ہے تو وہ توڑ دے اور اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا غیر مکروہ وقت میں لازم ہے کہ اب وہ نماز واجب ہو گئی۔ نفل شروع کر کے توڑ دی جائے تو اب وہ واجب ہو جاتی ہے، نفل شروع کرنے سے ہی واجب ہو جاتی ہے۔ ان مکروہ اوقات کے اندر تلاوت قرآن مجید کرنا بہتر نہیں ہے، بلکہ ان اوقات کے اندر ذکر و درود میں مشغول رہا جائے۔ ان تین مکروہ اوقات کے علاوہ 12 اوقات وہ ہیں جن میں نفل پڑھنا منع ہے۔ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک، نوٹ کر لیں، نوافل کے لیے مکروہ اوقات۔ نمبر 1، طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ قضا البتہ پڑھ سکتے ہیں۔
اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی. حنفی ہے، حنفی نماز کا امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس نماز کے لیے اقامت ہوئی، تو اقامت سے لے کے جماعت ختم ہونے تک نفل اور سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جیسے ظہر میں آئے، مسجد کے اندر اقامت شروع ہو گئی، تو اب آپ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ظہر کی 4 سنتیں قبلیہ ادا کر لوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت تک تو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو ہی جاؤں گا، تو ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہیں. لیکن ایک صورت ہے اور وہ ہے فجر کی، کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور نماز فجر شروع ہو چکی ہے یا اس کی اقامت ہو چکی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو میری نماز فوت ہو جائے گی، یوں کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے، جماعت فوت ہو جائے گی، تو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ جماعت میں ہی شریک ہونے کا حکم ہوگا. لیکن اگر یہ اندازہ ہے کہ میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، سنتیں پڑھنے کے بعد بھی امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، حتیٰ کہ ہو سکتا ہے قعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاؤں، تو حکم یہ ہے کہ پہلے سنت فجر ادا کریں اور پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں. ہاں، اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت فجر جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کر جو ہے وہ کسی جگہ دیوار وغیرہ کی آڑ میں پڑھیں، تاکہ دیگر نمازی جو جماعت میں صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں جانے میں پریشانی نہ ہو. نماز عصر پڑھنے کے بعد سے لے کر آفتاب زرد ہونے تک اس وقت میں بھی کوئی نفل نماز جائز نہیں. نماز عصر سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر کے بعد جو ہے وہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. آفتاب زرد ہونے تک اس لیے کہا کیونکہ آفتاب زرد ہونے کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے وہ نفل کا نہیں، وہ تو سب کے لیے مکروہ وقت ہے. تو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں نفل کے لیے جو خاص مکروہ وقت ہے. یوں ہی غروب آفتاب سے فرض مغرب تک، سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے. نمبر 5، جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے، یہاں تک کہ جمعے کی سنتیں بھی اس وقت میں پڑھنے کی اجازت نہیں. نمبر 6، عین خطبے کے وقت اگرچہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا، جمعے کا ہو یا عیدین کا ہو، خطبے کے وقت کسی بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ قضا نماز بھی اس وقت جائز نہیں ہے. جو شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے اس کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جمعے کی سنتیں شروع کی، امام صاحب نے جیسے ہمارے ہاں وقت دیا جاتا ہے سنتوں کا، اب سنتیں شروع کی لیکن خطبہ شروع ہو گیا درمیان میں، 2 رکعت سنت پڑھی 4 رکعت کی نیت باندھ کر اور خطبہ شروع ہو گیا، تو اب کیا توڑ دے اور خطبے میں شامل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی سنتیں مکمل کرے گا. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جیسے باہر سے افراد آتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ اب وقت اتنا نہیں ہے، میں اگر نیت باندھوں گا تو درمیان میں ہی جو ہے وہ وقت خطبے کا شروع ہو جائے گا، تو اس وقت پھر سنت شروع نہیں کرنی چاہیے بلکہ امام کے ساتھ خطبہ جو ہے وہ سنا جائے. نمبر 7، نماز عیدین سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے، خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ اور مسجد میں پڑھے، دونوں مکروہ ہیں. نمبر 8، نماز عیدین کے بعد
عیدگاہ یا مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں۔ نمبر 9، عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کی مکمل شرائط ہیں، ان کے درمیان میں نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ یوں ہی عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے۔ 10 نمبر، مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں، مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھی جاتی ہے، تو عشاء اور مغرب کے فرضوں کے درمیان نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے، بعد میں مکروہ نہیں۔ فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور ظہر بھی مکروہ ہے۔ اب وقت ہی اتنا ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ فرض نماز پڑھ لیں گے یا سنت پڑھ لیں گے، تو اب فرض چھوڑ کر سنت پڑھنا ہرگز عقل مندی نہیں ہے کہ فرض چھوڑیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ فرض ادا کر کے نماز کو قضا ہونے سے بچانا لازم ہے۔ اور نمبر 12، جس بات سے دل بٹے، خیال جو ہے وہ منتشر ہو اور اسے دور کر سکتا ہے، تو اسے دور کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے، چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا اور کوئی۔ مثلا استنجا کی حاجت ہے، شدت ہے، تو اب اس صورت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، بلکہ اولاً جو ہے وہ فارغ ہو لے تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کر سکے۔ اب جو مکروہ اوقات ہیں، ان اوقات میں ایک اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص کر جو نفل کے مکروہ اوقات ہیں، کہ ان میں قضا نماز پڑھنے کی تو بعض جگہوں پر اجازت ہے، جیسے فجر کا وقت ہے، فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں، یوں ہی عصر کے بعد سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے تک آپ جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان اوقات میں مسجد میں قضا ہرگز نہ پڑھی جائے، کیونکہ مسجد میں قضا پڑھیں گے تو یا تو کوئی آپ کو روکے ٹوکے گا اور کہ بھئی اس ٹائم کیا پڑھ رہے ہو، نفل تو جو ہے وہ ہے نہیں، تو اب آپ کو یا تو بتانا پڑے گا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں، تو قضا نماز کا اظہار کرنا، چونکہ قضا ایک گناہ ہے تو اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ یا پھر کوئی یہ سوچے گا آپ کے بارے میں، بدگمانی میں مبتلا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ مکروہ وقت کے اندر نفل پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے مسجد کے اندر جو ہے وہ ان اوقات کے اندر قضا نہ پڑھیں، ہاں گھر میں علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ تھا مختصر جو ہے وہ بیان اوقات نماز سے متعلق۔